نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور اس کی وجوہات بھی آپ نے خود بیان فرما دیں۔ پہلی وجہ کہ یہ رمضان کی عظمت اور استقبال میں رکھے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ، اس مہینے میں گزشتہ سال کے عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں اس دن میرا روزہ ہو۔ اور تیسری وجہ، آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال مرنے والوں کی فہرستیں اس مہینے میں فرشتوں کو تھما دی جاتی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں جب میرا نام اس میں شامل ہو اس دن میرا روزہ ہو۔ اس لیے شعبان میں روزے رکھنا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، اور آپ نے امت کو اس کا حکم بھی فرمایا۔ اس مہینے میں 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ شب برات کو شب برات کہنے کی دو وجوہات شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ، اس میں گناہگاروں کو عذاب سے برات ملتی ہے۔ دوسری وجہ، اس میں نیک لوگوں کو ذلت اور رسوائی سے برات ملتی ہے، اس لیے اس شب کا نام شب برات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیت الطالبین میں یہ بھی لکھا ہے کہ زمین والوں کی 2 عیدیں دن کے وقت ہیں، اور آسمان والوں کی 2 عیدیں 2 راتوں میں ہیں، ایک شب برات میں اور ایک شب قدر میں۔ زمین والوں کی عید دن میں ہے کیونکہ انسان رات کو آرام کرتے ہیں، فرشتوں کی عید رات میں ہے کیونکہ انہیں نیند اور آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لہذا اس رات کی فضیلت کا انکار تو ہٹ درمی اور ضد کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ اس رات میں عبادت کیسے ہوگی، یہ بندے کا انفرادی اور نفلی عمل ہے۔ اس کے لیے اجتماعی جتھے بنا لینا اور مسجدوں میں آ کر شور و غل کرنا یا مسجدوں میں اجتماعی جماعتیں کرنا یہ بالکل خلاف سنت معمول ہے، شریعت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ اس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے اپنے گھر کے اندر اپنی طاقت کے بقدر نفلی اعمال کو کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 راتوں میں بندے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک جمعے کی رات ہے، ایک رجب کی پہلی رات ہے، اور 2 عیدوں کی راتیں ہیں، اور ایک شب برات کی رات ہے۔ ان 5 راتوں میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، اور مختلف روایات میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جن کی بخشش ایسی فضیلت والی راتوں میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ ماں باپ کا نافرمان ہو، چاہے وہ شرک کرنے والا ہو، چاہے وہ لوگوں کو تکلیفیں دینے والا ہو، وہ رشتے توڑنے والا ہو، وہ نشے کا عادی ہو، وہ لوگوں میں برائیاں پھیلانے والا ہو، وہ حسد اور کینہ رکھنے والا ہو۔ یہ اخلاقی برائیاں جس بندے میں ہوں، جب تک وہ ان برائیوں کو دور نہیں کر لے گا تب تک ایسی فضیلت والی رات میں بھی ایسے بندے کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اس لیے اس رات کی فضیلت کو پانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر پائی جانے والی برائیوں کو ختم کر کے اپنے رب کے قریب آ جائیں، اور اس رات کے بعد جو اگلا دن آتا ہے اس میں روزہ رکھنا سنت یا مستحب نہیں ہے۔ البتہ اس روزے کے بارے میں ایک ضعیف روایت موجود ہے، لہذا اگر کوئی اپنے ذوق سے انفرادی طور پہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کی مذمت بھی نہیں ہوگی، لیکن اس کو اجتماعی عمل بنا لینا اور اس کی تبلیغ و ترویج کرنا یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فضیلت اور برکت والی رات کی ساری برکتیں پانے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔